میں جناب ریحان صاحب کو گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ووٹ آف تھینکس سے نوازیں. بہت شکریہ شاداب صاحب، آپ نے بہت اچھی محفل کنڈکٹ کی، نظامت کی ماشاء اللہ سے، بہت بہت شکریہ. اور میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں سنجیو سراف صاحب کا. آئی آلویز لک اپ ٹو ہم. ایک تو خیر ہمارے سینئر بھی ہیں IIT کھڑگپور سے، تو ہمارے تھوڑی ان سے سوچ بھی اس طریقے سے ملتی ہے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں کافی بیان ہو چکا اس کو مجھے کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کہوں گا کہ میرے خیال سے اس ہال میں شاید چند لوگ ہیں جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے جو جشن ریختہ کا منظر ہے. وہ میرے خیال سے چھبی جی یہاں پہ ہیں، ترون صاحب وغیرہ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے. تو جو وہ منظر جو انسان دیکھ لیتا ہے، میں نے تو وہ 4 سال سے میں وہ گھوٹ پی رہا ہوں، تو اس لیے میں تو اس سے اتنا مستفید رہا ہوں اور مجھے اتنا مزہ آیا ہے کہ جو اس منظر کو دیکھ لیتا ہے اور جو انرجی اس سے مل جاتی ہے، تو وہ انرجی خاص کر کے دبئی اگر آ رہی ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جشن ریختہ سنجیو صاحب نے سوچا کہ دبئی میں آئے. تو اس کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں ان کے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت، جب کہتے نہیں کہ جب وہ سینگ از بلیونگ، جب آپ لوگ اس کو ایک بار دیکھ لیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی چیز ہے. اور جو کام کر رہے ہیں سنجیو صاحب اور جو ریختہ فاؤنڈیشن، تو وہ بیان کرنے میں کم سے کم 2-4 گھنٹے ابھی اور چاہیے ہوں گے، لیکن وہ دھیرے دھیرے ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے تو زیادہ اچھا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے شہر کو یہ اعزاز بخشا ہے، اور دبئی کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور آج اس محفل کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سنجیو سراف صاحب سروے سروا یہاں موجود ہیں ہمارے سامنے، اور ہم لوگوں سے انہوں نے اتنا وقت ہم کو دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور میری گزارش ہے، حالانکہ یہ چھوٹی سی محفل ہے آپ کے یہ، مگر ماشاء اللہ سے ہماری اس محفل میں ایک بیٹھا بندہ 1,000 آدمی کے برابر ہے. تو یہ کوالٹی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بزم اردو کے لیے خاص کر کے. اور ہم سب، میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ ایک جشن ریختہ کا یہاں پہ جو آمد ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم جو بھی کام کر سکے، سپورٹ کر سکے یا کچھ بھی کر سکے، تو یہ ضرور ہم کو آؤٹ آف دا وے جا کے کرنا چاہیے. حالانکہ بہت چھوٹی سی، بہت ہم لوگ ادنا سے لوگ ہیں، کیا کر پائیں گے اس لیول پہ، مگر یہ ہے کہ ایک خواہش ہے ہماری کہ جو بھی ہم کر سکیں. تو میرے خیال سے ہم سب کے بہاف پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر دیر، اور ہم سے جو ہو سکے گا. بلکہ 1 منٹ میں وہ قصہ جو امام صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، کہ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو کافی لوگوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی. تو ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، ابابیل کہتے ہیں، چھوٹی سی چڑیا، تو ابابیل ہے، وہ بیچاری وہ چوچ میں جاتی تھی، پانی بھر کے لاتی تھی اور اس آگ پہ پھینکتی تھی. تو آگ بہت بڑی آگ تھی. تو لوگوں نے ہنس کے اس ابابیل سے کہا کہ یار تم کیا کر رہی ہو یار، تمہارے اس سے کیا ہونے والا ہے. تو ابابیل کا جواب بڑا اچھا جواب اس نے دیا. ابابیل کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ میری اس چوچ کے پانی سے اس آگ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن آخری وقت پہ جب حساب کتاب ہوگا تو میرا نام ان میں لکھا جائے گا جو آگ بجھانے والے تھے. تو ہم اپنا نام اس میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ جو جشن ریختہ کے سپورٹ میں ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے ہم آپ کے یہ وہ نہیں کر پائیں جو ہم کریں. آپ لوگوں کا دل دیکھ کے مجھے تسلی ہے، بس باقی سب اپنا آپ اعلان کر دیجئے دامے در میں سکھنے. جی بالکل، جیسے شکیل بھائی نے کہا کہ دامے در میں سکھنے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور میری گزارش ہے کہ آپ سب سے اور آپ کے جتنے بھی لوگ آپ کے اطراف میں ہیں جو کہ کر سکتے ہیں، پلیز مطلب اس کو آگے آ کے میرے خیال سے کرنا چاہیے. اور آپ سب کا ایک بار بہت بہت شکریہ. اپنی جمعے کی شام اس حسین، یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے بڑی حسین محفل آپ نے سجائی. میں نے کہا کہ بھائی یہ محفلیں تو سجانا آسان کام ہوتا ہے، محفل حسین ہوتی ہے آپ لوگ کے آنے سے. تو یہ محفل حسین ہو گئی کہ آپ لوگ آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. جی جی ہاں، جشن ریختہ آپ سب کی اطلاع کے لیے دلی میں 14، 15، 16 دسمبر کو ہے. اور ابھی جو سوچ یہاں پہ چل رہی ہے وہ 17، 18، 19 جنوری کی ہے. حالانکہ ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے، ابھی کافی اس میں کام ہونا ہے، لیکن ہم لوگ کی دلی خواہش ہوگی کہ اس کو ہم لوگ جنوری میں یہاں پہ دیکھیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو.